वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब फ़िलहाल जो है पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। जब उनके डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे इसके बाद वो सफ़र कर सकेंगे। फ़िलहाल उनको सफ़र करने से मना किया गया है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रशीद गोडल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया गोडल साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ गुफ्तगू हम कर चुके हैं। मैं आपकी पार्टी का मौक़िफ़ आपसे जानना चाहूँगा और इस वक्त जो हालात हैं जिस पर हमें ये कम से कम नज़र आता है मीडिया को कि हुकूमत थोड़ी सी घबराई हुई भी है। रोज़ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है। किस तरफ बैठेगा ये ऊँट? मतलब कहते हैं चाय की प्याली में उबाल आता है तो आया है, वापस ख़त्म हो जाएगा मसला। तो इतना सही मसला है बस चाय की प्याली में? देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे इंसान है कोई बीमार हो जाता है, अब बीमार तो कोई भी हो सकता है, उसको इश्यू बना के कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये मेमो गेट वाला केस आपको सीरियस नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा? देखिए वो अदालत में मैटर है, अदालत डिसाइड करेगी क्या है, क्या सच है क्या नहीं है। अदालत जो भी फैसला आएगा MK उसको तस्लीम करेगी। इस वक्त जो है दो बड़े इशूज़ हैं, एक तो मेमो गेट का है, दूसरा अमेरिका के साथ ताल्लुकात का है। आपको लगता है कि किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अगेंस्ट या मुमलिकत के अगेंस्ट हमारे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है इस तरह की? शहजाद पिछले 62 सालों से जब ये जमहूरी हुकूमतें आई हैं कुछ ना कुछ होता रहा है। कुछ सियासी जमातों ने सौदेबाजी की, किसी क्या बातें की, किस तरह करके टोपल गवर्नमेंट हुई, वेलकम किया, मिठाइयाँ निशावर की। इसके बाद फिर जमहूरियत आई, जमहूरियत जैसे आती है साजिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आवाम को जमहूरियत का फल मिलना चाहिए, वो जमहूरियत जो आवाम को डिलीवर करे। और जो अमेरिका की जो बातें कर रहे हो, अमेरिका से ताल्लुकात में नज़रसानी करनी पड़ेगी और इस खित्ते के सारे ममालिक के साथ, ना सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, खित्ते के सारे ममालिक के साथ नज़रसानी करनी पड़ेगी और पाकिस्तान सबसे पहले उस पर अमलन काम होना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आयतुल्लाह दुरानी साहब कह रहे थे कि हम इस वक्त फ़ौज और हुकूमत जो है सिविलियन क़यादत एक ही सफ़े पर है। अगर क्योंकि माजी में जो भी कूज़ हुए, मिलिट्री कू हुए, उसमें तो यही साफ ज़ाहिर हुआ ना कि हुकूमत और फ़ौज एक सफ़े पर नहीं थी, तो वो भी एक सफ़े पर है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ये नहीं कह रही, हमेशा नहीं कहते वैसे, लेकिन किसी पे ऐसे इल्ज़ामात भी नहीं है। आप लोग भी कहते हैं कोई गैर आइनी तरीका नहीं होगा, ये भी कहते हैं गैर आइनी कोई तरीका नहीं होगा गवर्नमेंट टॉपल करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है। तो बस साजिश कर कौन रहा है? ये बात सामने साफ क्यों नहीं हो जाती है? यही तो आपके नाजरीन को मैं याद कराना चाहूँगा कि सदर मुमलिकत जब हर साल 27 दिसंबर को तकरीर फरमाते हैं नोडेरो में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे, वो 3 साल से यही राग अलाप रहे हैं कि साजिश हो रही है। कभी कहते हैं कलम की साजिश हो रही है, कभी कहते हैं सियासी एक्टर्स हैं। और अगर आप निकलवाएंगे, बल्कि खुद प्रेसिडेंसी की वेबसाइट पे जो उनकी तकरीर है 27 दिसंबर 2009 की, उसमें उन्होंने फरमाया है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और लोग कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंसी से, एग्जैक्ट अल्फाज हैं, एम्बुलेंस में जाऊंगा और दिसंबर में जाऊंगा। ठीक है, तो ये साजिश का, मैं समझता हूँ कि ये साजिश का हवा ये हुकूमत आज खुद खड़ा करती है जब इनकी गलतियां, इनकी बदइंतजामी और नाहली जो है वो आकर इनके मुंह में पड़ती है। फिर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। मुल्क में कोई साजिश नहीं हो रही। अगर कोई खराबी है तो वो तमाम मामला देखें ना, ये जो अगर साजिश हो रही है तो ये साजिश इनको रेलवे की तबाही से तो नहीं रोक सकी, PIA की तबाही तो नहीं रुकी इस साजिश की वजह से। जो इन्होंने पेप्को का हाल किया है या जो और पाकिस्तान के जो इदारे हमें नजर आ रहे हैं उनकी जो तबाही हो रही है वो साजिश इनको तो नहीं रोक सकी। तो ये साजिश का हवा दरअसल अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश है। जो बात अब गौर करें ना कि 2008 की जो रेजोल्यूशन था, जॉइंट रेजोल्यूशन, जिसमें दुरानी साहब ने वोट दिया, गोल्ड साहब ने भी हमने दिया, उसके अल्फाज 3 साल बाद वज़ीर आज़म के मुंह से निकले। वो उस वक्त लिखा गया था कि हम अपनी पॉलिसी रिव्यू करेंगे, लेकिन 3 साल उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया। उस दौरान 280 ड्रोन के हमले हो गए, हजारों पाकिस्तानी जो है खुदकुश हमलों में और ड्रोन हमलों में शहीद हो गए। और जब सलाला का वाक़या एंड में आया और जो कमजोरी की वजह से, जो 3 साल की कमजोरी थी, उसका रिजल्ट सलाला का वाक़या, फिर उनको वो तमाम स्टेप्स लेने पड़े जो दरअसल पार्लियामेंट ने इनको ताकत दी थी 3 साल पहले कि ये कर गुजरे, लेकिन ये नहीं किया, मुसलसल कॉम्प्रोमाइज किया और नतीजा ये निकला है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर्गे मफाजात। कि अब हम इस लेवल पर आ गए हैं कि हमारे ताल्लुकात जो हमारे मोस्ट एलाइड एलाय है उससे खराब तरीन स्टेटस में है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तेजी से डूब रही है और इस हुकूमत को सवाल ये कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, अपनी गवर्नेंस को दुरुस्त करें तो मामला दुरुस्त हो। मेरे ख्याल से इसका जवाब देना चाहेंगे दुरानी साहब। नाअहली छुपाने के लिए साजिश किया जाता है। ऐसे जैसे उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद उन्होंने किया, वो बोला कि देर आयत दुरुस्त आयत। एक फिर हम ज़रूर पॉलिटिकल सोच के साथ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हम कामयाबी की तरफ जा रहे थे।
حق پرتے پاکستانی قوم 18 کروڑ عوام پاکستانی کے مخلص انداز میں پورے قوم، چاہے میں ہوں چاہے یہ بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، 18 کروڑ عوام اقوام متحدہ کے اصول رولز کے مطابق اس دہشت گردی کے خلاف اس مہم میں آگے بڑھا۔ اب تیز چلو گے جلد مرو گے والا معاملہ ہو گیا، امریکنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ ہم نے دوستی نبھانے کی بڑی چال میں آپ دیکھیں نا نقصان کتنا ہوا ہے ملک کا، یہ تو دیکھیں نا۔ ایک چیز بتا دوں، قوموں کے نقصان اور فائدے کو فوراً ناپا جائے، اس کو اس انداز میں لی جائے کہ قوم نے ایک فیصلہ کرنا تھا، کسی نے ہم سے پوچھے بغیر کیا تھا۔ قومی فیصلہ پہلے نہیں تھا، پہلے تھا ایک فرد یا گروپ۔ اچھا چھوڑے اس بحث میں نہ پڑیں، بتائیں سازش کون کر رہا ہے، سازش کون کر رہا ہے، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے نا۔ ہر سال جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے سازش ہو رہی ہے، آپ خود کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے، تمام اتحادی آپ کے اتنے سارے ہیں، اب ہمارے ساتھ نون لیگ کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ نہیں، یہ بیچارے شب کو گوزرداری گو تو یہی کہتے ہیں نا، یہ سازش نہیں کر سکتے، یہ استعفیٰ بھی نہیں دیتے پارلیمنٹ سے، یہ نو کانفیڈنس ووٹ بھی نہیں لے کے آتے پرائم منسٹر کے خلاف، یہ امپیچمنٹ کی ریزولوشن بھی نہیں لے کے آتے، پھر بھی گوزرداری گو کرتے ہیں۔ نہیں، پہلے کرتے تھے، اب نہیں کریں گے، ابھی واہ زرداری واہ کریں گے یہ لوگ، اس لیے کریں گے کہ پچھلے 2-4 دنوں سے پہلے جب انہوں نے میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ ان پریس میڈیا کے سینئر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کر لیا، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کو پالیٹکس کرنی تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے سیریسنس کا، جب قوم کو واقعتاً ایک ضرورت پڑی تو میاں صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے اس ضرورت کے مطابق قوم کو اس ڈگر پہ لے جانے کے بجائے پالیٹکس پہ آ کر کے رکا ہے۔ یقیناً اس آواز کے حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن ایز اے پریکٹیکلی جب آ گیا، پچھلے ہفتے میں جب اس نے میڈیا کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کے ساتھ ہوں، میں اس گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی بجائے گورنمنٹ کو سپورٹ ہو گئی اس بات کی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں ان کا حق ہے، اپوزیشن کرنا اس کا حق ہے، لیکن جہاں سیریسنس آ گئی اس قوم کے متعلق یا مملکت کے اساس کے متعلق یا جمہوری اساس کے متعلق تو میاں نواز شریف صاحب نے ساتھ دے دیا۔ اور کون ہے سازشی؟ اب میں بتا دوں، ہو سکتا ہے سازش یہ ہے کہ ہر روز 3 ارب روپے کے نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ میں بتا دوں، پاکستان میں انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگی، دستگیر صاحب حالت نظام میں ہے، دستگیر صاحب اگر آپ اس اکنامکس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بتا دو، یہ موڈیز نے اٹھا کر کے AAA کر دیا اس کو امریکہ کو، تو اگر آپ اس بات پہ چلے جائیں گے، ہم بیٹھ کر کے اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، رپورٹس کو نہیں دیکھیں نا، ہم گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں کہ پاکستان کی کیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، 3 ارب روپے روز چھاپتے ہیں۔ اس وقت ان کو بتا دو کہ اس سال، اس گزشتہ ہمارے پورے دور میں کتنا یہاں سے آپ کی ایکسپورٹ پوزیشن ہو گئی ہے، ذرا خود بتا سکتے ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں آپ کو، بتا دیں ایکسپورٹ کتنا ہو گیا؟ جو 24 ارب ڈالر تھا پہلے کے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس سے پہلے یہ آپ میری پچ پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کیوں ہوا ہے۔ آپ مجھے بتا کیوں ہوا؟ آپ کے پاس اس وقت جو پوزیشن بنی ہے، اس ایسی پوزیشن باقی ممالک کے نسبت، یورپین ممالک کے نسبت، امریکن ممالک کے نسبت بڑی نہیں ہے۔ چھوڑنے سے عوام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، عوام کہتی ہے مہنگائی ہے، یس، نوکری ملتی نہیں ہے، ہزاروں گریجویٹس آپ کے نکلتے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن کو کیوں نہیں ہینڈل کر سکے؟ آپ مجھے فوجی جنگی حالت سے نکلنے دو، جس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، جس کی بنیاد پر ہم نے آپ کو کہا کہ بون کانفرنس میں اتحادیوں سے بھی سر جی ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک میرا جملہ ہے، جس پر آپ نے کہا کہ بے روزگاری اور مہنگائی کہاں ختم ہوگی اگر ہم بون کانفرنس نہ جاتے، اگر ہم آپ کے ساتھ نیٹو فورسز کو بند نہ کرتے، اگر ہم اس کو شمشی لفظ یاد رکھنا، شمسی آپ لوگ بولتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ لفظ شمشی، شمش ہمارا بلوچستان کا ایک ساگ ہے جو اس علاقے میں اگتی ہے، اس حوالے سے ہمارے کلچر کو بھی ڈسٹرب کیا جاتا ہے نا، تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب آپ کے منہ سے ہم لوگ سب کو بتانا چاہیے، پوری اسمبلی کو میں بتا دوں گا، میں کل بتا دوں گا اسمبلی کو، بہت سارے طالبان کی بھی تو بات کریں، جیکو آباد کی بھی بات کریں، وہ ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو دھیرے دھیرے، میں نے آپ کو کہا کہ ہم آہستہ آہستہ جا کر کے کچھ چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو 62 سال سے مسلسل آپ غلامی کی طرف جا چکے تھے، ہم نے نیم خود مختاری سے خود مختاری تک آپ کو لے کے آگے، آج آپ خود مختارانہ قوم کی حیثیت سے اور ملک کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش ہو چکے اس بون کانفرنس میں نہ جانے کے بعد، اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اس میں میں اور آپ سب ایک ساتھ شامل ہیں کہ جس میں ایک قدم ہم نے اٹھایا، اس میں ان کا بھی کردار ہمارے ساتھ ہے، تمام اداروں کا بھی ہے، انٹیلیجنس کا بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے، جب ایک پچ پہ ہم آ گئے پوری دنیا کو ایک لفظ، لیکن وہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے، بہت پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ اب مجھے اجازت دیں، دیکھیں خود مختاری کی بات کرتے ہیں، اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا جو خسارہ ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے برابر آ گیا،
اور یہ اس لیے میں یہ کتاب اس لیے اپنے ساتھ لاتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیلنج ہے نا سب سے بڑا، یہ دیکھیں صفحہ 116-17 ہے، 336 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے پیپکو کی لاسٹ ایئر. اب 336 ارب روپے پاکستانی قوم ہر سال نہیں دے سکتی، اسی لیے گوزرداری کو ہے کہ آپ جب تک اپنی مینجمنٹ امپروو نہیں کریں گے. مسلم لیگ نون نے پچھلے سال جب موقع ملا ایم کیو ایم نے وڈرا کیا گورنمنٹ سے، ہمارے سامنے چوائس تھی کہ یا ہم نو کانفیڈنس موشن کریں. ہم نے انہیں کہا کہ آپ یہ 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ان سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو خدا کے لیے ان میں کوئی بہتر مینجمنٹ لگائیں تاکہ یہ جو ہیمریج ہو رہا ہے یہ رکے. لیکن ہیمریج آج تک نہیں رکا. اب آ کے یاد آپ یہ غور فرمائیں نا کہ جو وقت پر ایکشن لینے تھے، جو گورننس کرنی تھی، وہ جو کہ وقت پر نہیں ہوئی تو ہے جرم ضعیفی کی سزا، مر گئے مفادات. رشید گل صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ آپ اتحادی ہیں، یہ نااہلی ہے حکومت کی، بیڈ گورننس ہے جس کو چھپانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے اور بار بار سازش کیا جاتا ہے. صرف دیکھیں جہاں تک خرم نے بات کی اسٹیٹ انٹرپرائزز کی، بات صحیح ہے، لیکن 336 ارب روپے اگر وابڈا کے ہیں تو وابڈا کی جو لائن لاسز ہیں یا چوری ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے علاقوں میں ہے، تو وہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لا انفورسنگ ایجنسی کی ذمہ داری پڑتی ہے اس کو روکے. وہ ایک ایشو ہے، وہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت نہیں، میں سارے صوبے الگ الگ ہے، سب جگہ چوری ہے، سب جگہ چوری ہے، تو وہاں چوری روکنا کس کا کام ہے؟ مجھے بتائیں کہ لا انفورسنگ ایجنسی کس کی صوبوں کے پاس ہے، چاہے صوبہ سندھ ہو، چاہے صوبہ پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا پختونخوا ہو. جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ 8 کروڑ ہاں واقعی پاکستان کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ جاتا ہے. ہم نے تو اس میں بہت دفعہ آواز اٹھائی، کیبنٹ میٹنگ میں بات کی، پرائم منسٹر میٹنگ میں آواز دی، فائنانس منسٹر 7 میٹنگز کی اس میں. تو ساری میٹنگ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم پروفیشنل مینیجر اس سال اب لے کے آئیں گے، جنوری سے شروع ہو جائیں گی. اگر وہ شروع ہو جاتی ہے تو 400 تقریباً 450 ارب روپے یہاں بچ جائیں گے. ہم نے تو ایشو اٹھایا تھا، آپ کو اگر پروفیشنل مینجمنٹ آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آئے گی اور آنی لا چاہیے. انفورسمنٹ ایجنسیز تک تو بعد میں پہنچے گا نا، پہلے جو آپ کے اپر مینجمنٹ ہے اس کو 2 طریقے ہیں اس چوری کو روکنے کے. ایک تو پروفیشنل مینجمنٹ بٹھا دیں، اوپر سے لا اینڈ آرڈر مجھے ٹھیک کر دیں. جلدی سے ایک بریک کی طرف جانا ہے. اس بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے مزید بات کریں گے. وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.